मद में करोड़ों रुपए अदा किए जा रहे हैं। कई इमारतों में बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नवाज संग्रामी। नाजरीन, तीसरी खबर कराची से है, जहां पर गैर कानूनी तामीरात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गैर कानूनी तामीरात की निगरानी का जिम्मा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, जो उनको रोकने के बजाय सरपरस्ती कर रही है। इसी ज़मन में साबिक डायरेक्टर जनरल के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इसी हवाले से चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खोखर। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, मुल्क की सियासी तस्वीर बिगड़ी हुई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई काफ़ी गर्म है। एक तरफ अपोजिशन की तरफ से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद मुल्क गिर तहरीक का इरादा रखते हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुकाबला करने के लिए तैयारी पकड़ रही है। बीएमएल नून वोट को इज्जत दो के बाद इस बार काम को इज्जत दो के बयानिए की बुनियाद पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने जा रही है। इसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भी सियासी मंजरनामे में एंट्री हो गई है। नवाज शरीफ ने सियासी मामलात एक बार फिर अपने हाथ में लेने और पंजाब में लीगी अराकीन से मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी का फैसला किया है। मुलाकात में अराकीन ने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से मुतल्लिक कई शिकवे भी किए हैं। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक अजीज ने। तारिक, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नए बयानिए काम को इज्जत दो का बुनियादी मकसद क्या है आखिर? जी थैंक यू जी। पहला उन्होंने पहले उनका एक बयानिया था वोट को इज्जत दो, तो ये एक बयानिया उनका बड़ा कामयाब था बतौर अपोजिशन जमात के। जब से वो हुकूमत में आए हैं और इस इलेक्शन से पहले ही, बल्कि इस इलेक्शन से कैंपेन में ही काम को इज्जत दो का जो बयानिया सामने आ चुका था। शहबाज शरीफ जो है हमेशा जो उन्होंने मफाहमत की सियासत करते हैं, तो उनका ये था कि वोट को इज्जत दो की बजाय हम काम को इज्जत दो की इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि उनका दावा ये है, उनका कहना ये था कि मुस्लिम लीग नून ने जितने मुल्क में जो है जितने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स मेकअप हुए हैं, तो किसी और हुकूमत ने नहीं किए, तो हमें उस बयानिया को लेकर चलना चाहिए। तो इसके बाद ये मुत्तफिका तौर पर यह पार्टी का अब यही तय हुआ है कि जो है सीएम पंजाब हैं या पीएम हैं शहबाज साहब हैं, ये इस बयानिया को लेके अवाम में जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीएम ने पहला जलसा नवावाल में किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज जो है उनका डीजी खान में जलसा है, तो ये अब वो जाके वहां पे उन्होंने कहना किया है। अब एक ही उनका जो है जो भी बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो या बाकी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो अपने हलकों में जाके अवाम को बताएंगे जी हमने काम एक साल में क्या काम किया है। अच्छा, इस पर खसूस जो है स्पेशली पीएम और सीएम ये अपने इस जलसों में अवाम का मुकदमा अपना सामना रखेंगे जी हमने एक साल में मिला था और मुल्क किस हालात में था, हमने किस हालात से मुल्क को कहां से उठा के कहां ले गए, इसको सही डायरेक्शन पर डाल दिया है। तो उनका ख्याल ये है, हुकूमत का ये दावा भी है, ख्याल भी है कि हमने एक साल में अपनी जो है अपना जो काम किया है उसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है। इकोनॉमी का काफी चीजें इंटीग्रेटेड ठीक हो गई हैं और जो है मतलब जो आइसोलेशन में हम चले गए थे एक सफायती सतह के उस पर निकले हैं, तो ये बेसिकली उनका यही होगा कि हमने एक साल में क्या किया है और आगे बताएंगे आगे हमने क्या करने जा रहे हैं। तो ये उनका जो उनकी हुकूमत 5 साल चलती है, 4 साल चलती है, 2 साल चलती है, तो उनका एक ही बयानिया होगा वोट को इज्जत की बजाय काम को इज्जत दी जाए जी हमने काम ये किया, हमने मुल्क के लिए ये खिदमत किया, हमने मुल्क को ये प्रोजेक्ट दिया, हमने अभी देखे सीएम साहब अब डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं। पीएम साहब आज एक बड़ा इंडस हाईवे बनने जा रही है, वो बड़ा शॉर्ट हो जाएगा, एक बड़ा मोटरवे टाइप एक बनने चाहिए, उसका जो इफ्तिताह वहां पे इफ्तिताह संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी भी जितने मुल्कों के और सफायती मास पे जो कामयाबियां हासिल की हैं, अब ये इनका एक बयानिया बन चुका है। तारिक, ये बताएं, ये जो नया बयानिया है कि काम को इज्जत दो, क्या ये बयानिया वोट को इज्जत दो की पॉलिसी का तसलसल है या फिर ये एक नया रुख है? नहीं, यकीनी तौर पर एक नया बयानिया है वोट को इज्जत दो का। उनका बयानिया जो है वो मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने बदल लिया था, अब ये एक बिल्कुल नया रुख है
ان کا خیال ہے، مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ بھی ہے، خیال بھی ہے، اور جو ان کی مشاورت ہوئی ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ان کا یہ کہ ہم نے جتنے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوئے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کے سی ایم کے طور کے، پی ایم کے طور، نواز شریف صاحب کے طور کے، ایک ریکارڈ ہے، ان کا خیال ہے کہ اتنی زیادہ ریکارڈ ترقیاتی کام کسی اور نے نہیں کیے، موٹر بھی ہو، سی پیک ہو، انڈس ہائی بھی ہوں، بجلی کے پروجیکٹ ہو، سولر ہو، ابھی جو سی ایم کے پروجیکٹ ہیں، تو ہمیں اس کی طرف جانے کی بجائے، اور یقینی طور پر وہ ایک جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ ایک محض رائی کی طرف تھا، وہ لڑائی کی طرف تھا، وہ جھگڑے کی طرف تھا. تو اب ان کا خیال ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہیں، اب ہم یہ بتائیں گے، قوم کو بتائیں گے ہم نے اس کی قوم کی کتنی خدمت کی ہے، نواز شریف صاحب نے کتنی خدمت کی ہے، شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر کتنی کی ہے، ایز اے سی ایم کتنی کی ہے، اب سی ایم پنجاب جو مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے کتنا کام کیا ہے. تو اب یہ متفق کا ایک فیصلہ اور بیانیہ ہے کہ قوم کو ہم بتائیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. بالخصوص پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کے جو ہے کام پہ ڈال دیا، اس کے انٹیگریٹر ٹھیک ہو گئے، اکانومی طور پہ ہم مستحکم ہو گئے. اب اس گورنمنٹ میں جو 5 سال کے لیے جن کو مینڈیٹ ملا ہے، تو اس میں انہوں نے جو اپنے اس ایک سال کی جو ہے ان کی ایک سال کی جو پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ کئی موقعوں کے اوپر بیان کیا ہے کہ جب میں نے سنبھالا تو یہ تھا، اب ایک سال میں جو اکانومی ہماری یہاں پہنچ گئی ہے، گروتھ ریٹ یہاں پہنچ گیا ہے، اور ہم نے انویسٹمنٹ فلاں ملک سے آ گئی ہے، فلاں سے آ گئی ہے، فلاں سے آ گئی ہے. ایس سی او کانفرنس ہوئی، اتنی بڑی کانفرنس ہوئی کہ 14 ملک وہاں پہ آ گئے. اس کے بعد ابھی جو ہے اس کے بعد ایجوکیشن کانفرنس ہوئی جس میں 47 کنٹریز کے ایجوکیشن منسٹر آئے. اس کے بعد ایک یوتھ کانفرنس ہوئی اس ملک میں اسلام آباد میں جس میں 14 ملکوں کے یوتھ منسٹر ہے. تو یہ ان کی ایک کامیابی ہے. کامن ویلتھ جو ہے، کامن ویلتھ کو جو بنے ہوئے مطلب ان کا جو پاکستان اس سے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بالا ہو کے وہ سیف سائڈ پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اس وقت نون لیگ والے. جی بالکل. اب یہ طے ہو گیا ہے کہ جو ہے اس ملک جن حالات میں ہے وہاں سے ملک کو نکالنے کے لیے تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں، وہ عدلیہ ہے، مقننہ ہے، پارلیمنٹ ہے، یا فوج ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تمام انسٹیٹیوشن کا میرا اپنا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ان کا فیصلہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم نے کوئی بحث رائے کی صورت کی بجائے مل کے بیٹھ کے ایک پیج پہ رہتے ہوئے، اچھا ریکگنیشن کیمپ کرتے ہوئے ملک کو کرائسس سے نکال کے ہم نے ایک ترقی کے راہ پہ ڈالنا ہے. پاکستان جو اکانومی کے طور پہ بہت پیچھے چلا گیا تھا، سفارتی سطح پہ بہت پیچھے چلا گیا تھا، ایسولیشن میں چلا گیا تھا، ڈیفالٹ ہونے پہ تھا. اب یہ تمام انسٹیٹیوشن کا میں کہتا ہوں خوش آئند بات ہے، تمام سٹیک ہولڈر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مل کے چلنے اور ملک کو کرائسس سے نکالنے، لڑائی جھگڑے والی بات اب نہیں ہوگی. آگے ہوتا کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے. اس وقت تو جو ہے سول قیادت جو عسکری قیادت ہے ان کا بالکل اس پہ اتفاق ہے کہ ہم نے مل کے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں ان سے پہلے یا ان کے بعد ایک دن آئی جی بھی جاتے ہیں، سعودیہ بھی گئے، یو ای بھی گئے، تمام جگہوں پہ جاتے ہیں یہاں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یقینی طور پہ ان کا ایک اپنا رول بھی ہے، اور یہ اس بات کی بازی ہے، عکاسی ہے کہ انہوں نے مل کے چلنا ہے، ملک کو کرائسس سے نکال کے اپنا اس کو ایک ٹریک پہ ڈال دینا ہے. اور پچھلی جو پاکستان کی جو اکانومی جہاں پہ کھڑی تھی اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور پاکستان کے معاشی انٹیگریٹر کسی بھی سطح پہ دیکھ لیں اور وہ سے نہیں تھے، سی پیک آلموسٹ بند ہو چکا تھا. اس کے علاوہ باقی ملکوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ اپنی جو ہے ختم کر دی تھی. تو اب وہ بحالی کی طرف جو ہے ایک قدم ہے، اور یقیناً یہ وہی ہے کہ ووٹ کو عزت کی بجائے اب کام کو عزت دو. ہم نے کام کر کے دکھانا ہے. لیکن یہاں سوچنے والی بات تو یہ ہے نا کہ نیا بیانیہ تو نون لیگ کی دیگر قیادت بھی آگے لے کر چل سکتی تھی، پھر نواز شریف نے سیاسی معاملات دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ جی وہ الگ ایک بات ہے کہ وہ ہوا یہ کہ پنجاب میں کافی لوگوں کو شکایات تھی، ایم پی ایس کو کہ سی ایم تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. جب تک یہ بات نواز شریف صاحب کے ان تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے سی ایم صاحب کو پابند کیا، اور رانا ثناءاللہ جو پنجاب کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے ان کو پابند کیا. اور انہوں نے بیٹھ کے ڈویژن وائز تمام پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں، 9 ڈویژن کی انہوں نے ڈے بائی ڈے ایک میٹنگ کی ہے. اب وہ تمام ڈویژن کی میٹنگ ہو گئی. ایک جو ارکان اسمبلی کو گلا تھا، شکوہ تھا کہ نہیں کام ہوتے، ایکسیس نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب نے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا. انہوں نے سب کو بٹھا کر ہاں بتائیں، مجھے بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، کہاں پہ کام رکا ہوا ہے، کہیں مسئلہ ہے. تو انہوں نے موقع پہ تمام میٹنگز میں یہ انہوں نے جو ساتھ سی ایم کو بٹھایا ہوا تھا، اور پنجاب کا کوئی تنظیمی معاملہ ہوتا تو وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو کہتے کہ یہ کیوں حل نہیں ہوا، فلاں جگہ تنظیم کیوں نہیں ہے. اگر کوئی گورنمنٹ سطح پہ ہوتا تو وہ سی ایم صاحب کو کہتے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. تو اس سے فائدہ یہ ہوا ایک جو پنجاب میں بے چینی تھی
ارکان اسمبلی کی. یقیناً نواز شریف صاحب سے جب مل کے ان کا وہ گلہ شکوہ بھی ختم ہو گیا, ان کی بات بھی سنی گئی, اور ان ملاقاتوں میں مجھے پتہ ہے, یہ میری اطلاع بھی ہے, موقع پہ نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر انہوں نے کام کیے, یہ فوراً کیوں نہیں ہوا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, نوٹ کرتے گئے. تو ایک انہوں نے, اور تنظیم کے حوالے سے جو تھا, جب کئی لوگوں نے بتایا جی ہمارے ضلع میں تو تنظیم ہی نہیں ہے, کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو اس کے بعد تنظیم ہی نہیں بنی, تو اس کے لیے نواز شریف کے صاحب کے لیے یہ شاکنگ تھا کہ اتنے بڑے ضلع میں ہماری تنظیمیں کیوں نہیں ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے رانا ثناءاللہ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی وہ الیکشن کے بعد تنظیم سازی ہوئی نہیں ہے. اب انہیں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پنجاب کے تمام ضلعوں میں جائیں, علاقوں میں جائیں, ڈسٹرکٹ میں جائیں, ڈویژن میں جائیں, اور جہاں کہیں لوگ چلے گئے تھے, سیٹس خالی ہیں, کام نامزدگیاں کرنی ہے, وہ فوری طور پہ کریں. اور جو لوگ, ایک اور بات وہاں پہ یہ بھی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے الیکشن میں جو ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. ایک بڑی شکایت یہ بھی سامنے ہے جی ہمارے فلاں جگہ پہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس پہ بھی پارٹی کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کے اپنا اس کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے, ان کو پیچھے کیا جائے اور نئے لوگوں کو لے کے آئیں, جہاں پہ نئے لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, کام کرنے والے کو, اور لائلٹی بھی انہوں نے کہا دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کون کب سے تھا. یہ سب چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں. اس کا ایک اور پہلو یہ بھی یقینی طور پہ تھا, یہ سب جو ایکسرسائز کی گئی ہے, نواز شریف صاحب جو ہے ایک بندے سے جو انہوں نے بات کی ہے, پوچھا, تو بیسیکلی یہ صوبائی کابینہ میں توسیع کا ابتدائی کام بھی تھا کہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ کون بندہ کس کام ہو سکتا ہے, کون ہمارا لائل تھا. ایک ریویو ہو گیا تھا. اچھا یہ تو ابھی اس الیکشن